محترمہ علیمہ خان اور کے وکلا نے عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے سزاؤں کے بعد میڈیا سے گفتگو کی ہے. آئیے ان کی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم جلدی میں تھے کہ یہ کیس کی سزا سنائی جائے. ہمیں مہینے سے پتا تھا انہوں نے سزا دینی ہے، بلکہ وہ کیا حسن ایوب ہے، کیا نام ہے اس کا، ان سب کو بھی پتا تھا کہ کیا فیصلہ آیا ہوا ہے. انہوں نے ہمیں سنا دیا تھا پہلے میڈیا نے. لیکن آج جب کورٹ روم میں ہم کھڑے تھے، ہم اپنے تاثرات آپ کو بتا دیتے ہیں. آج یقین سے بہت دکھ ہوا، اس نظام پہ بہت دکھ ہوا. وہ جج صاحب جب سزا سنا رہے تھے عمران خان جیسی شخصیت پہ، اس کے اوپر بھی بہت بہت تکلیف ہوئی. جو تماشگین یہ حسن ایوب لے کر آئے ہوئے تھے، ان کا تماشا انہوں نے کیا تاکہ عمران خان، انہوں نے اتنا شور مچایا کہ عمران خان میڈیا سے بات نہیں کر سکے. جو اتنے 1.5 سال سے لوگ آ رہے تھے میڈیا والے، میں آپ کو بتا دوں وہ بڑی تمیز میں آتے تھے، اور یہ جو آج تماشا کیا، آج عمران خان میڈیا سے بات نہیں کر سکے. اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے مکمل طور پہ اور کسی کو نہیں بتا سکے تو جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے. عمران خان نے کہا کہ سب کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنی چاہیے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ آج جو کل جو ہو رہا ہے وہ تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے. عمران خان نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے یہ عمران خان نہیں کہہ رہے، یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو 3 چیف جسٹسز نے بنائی تھی، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جنرل یحییٰ اپنی ذات کے لیے انہوں نے جو ایسٹ پاکستان میں کیا، جس میں ہمارے 90,000 فوجی قید میں گئے، اس نے ایک اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ذات کے لیے اس نے پاکستان کا جو اس وقت 2 ٹکڑے کروائے. پھر اس نے جو پاکستان کی معیشت کا حال ہوا، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو آج آپ کو پتا چلے گا کہ آج کیا ہو رہا ہے، کہ جو عمران خان کو آج سزا ہے یہ اسی کی ایک کڑی کا حصہ ہے. پہلے 3 دفعہ اسی قسم کی سزائیں دی گئی ہیں جو ہائی کورٹ میں جا کے ختم ہو گئی تھیں. لیکن جب آج سزا دی گئی، یہ خاص تکلیف دہ تھی. جو جج جاوید ناصر ہیں، ان کی میں ہمت کو، میں سمجھتی ہوں ان کو بڑی ہمت چاہیے ہوگی. اگر یا تو وہ کوئی ترقی دیکھ رہے ہوں گے یا پتہ نہیں ان کے اوپر کیا پریشر ہوگا، ان پہ مجھے ترس آ رہا ہے کہ اس قسم کی سزا دی ہے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ جاوید ناصر نے یہ سزا عمران خان کو سنائی تھی. اور سزا یہ دی ہے کہ 14 سال عمران خان کو اور 7 سال بشرا بی بی کو کس چیز کے لیے سزا دی گئی ہے ابھی یہ بھی کسی کو نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ جو یہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے یہ کرپشن ہے. اب یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کے اندر سیرت النبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس میں پڑھایا جا رہا ہے. یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ آپ یہ یونیورسٹی بنائی کیوں. اور یہ یونیورسٹی ایسی ہے جس کو انہوں نے یہ بھی سزا کے اندر شامل ہے کہ یہ یونیورسٹی پہ قبضہ کر لیا جائے. اور میرے خیال میں اس کے بعد یہ یونیورسٹی کو، جو عمران خان کا ایک خواب تھا کہ پاکستان میں، ہمارے ملک میں ایک اسلامی ملک ہے، اس کے اندر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت نبی ہے، جس کو جو کہتے ہیں اگر ہم نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس کو ہم نے، جو پاکستان کیا دنیا کا سب سے عظیم لیڈر ہے، تاریخ کیا بتاتی ہے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، اس کو پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں دے رہے. یہ ساری سزا یہ دی گئی ہے کہ آپ نے یہ یونیورسٹی بنائی کیوں. اب آپ خود سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے. یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا. لیکن آج میں یقین سے بتا رہی ہوں، ہمارے اتنی دکھ ہوا اور عمران خان کا حوصلہ
دیکھ کر اور تکلیف ہوئی کہ یہ کتنے حوصلے والے انسان ہیں. اور عمران خان ہمیں کہہ رہے تھے کہ کیا ہو گیا, آپ حوصلہ کرو, آپ کی شکل کیوں بن رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا اور جزا ہے وہ اللہ نے دینی ہے, ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور آپ اللہ میں یقین کیا کمزور ہو گیا ہے, یہ عمران خان ہمیں کہہ رہے تھے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لیکن اب میں چاہوں گی کہ اس کیس کے بارے میں جنہوں نے 2.5 سال سے ہمارے ساتھ ہمت کر کے یہ بھی کھڑے ہیں, سلمان صفدر صاحب ہمارے لائر کیا, عمران خان کے لائر کیا, ہمیں ان کے اوپر بڑا بھروسہ ہے. اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیس کیا تھا اور اس کے بعد آگے کیا اس کا لائے عمل ہے. آپ ادھر آ جائیں میری جگہ. ہاں میں ادھر آ جاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جب اڈیالہ سے باہر آتے ہیں, کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اڈیالہ سے کوئی اچھی خبر آئے اور انصاف ملے. ہمیں انصاف لینے کے لیے اڈیالہ کے بعد ہمیشہ ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے, سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. اور اس سے پہلے جب بھی گئے ہیں ہمیشہ کامیابی ہوئی ہے. ہم نے گرمیاں, سردیاں اور اب پھر سردیاں آ چکی ہیں. یہ دوسرا رمضان اور عید آنے والی ہے, اراؤنڈ دا کارنر ہے. آج سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج جج صاحب جب تشریف لائے اور انہوں نے آ کے عمران خان صاحب اور بشرا عمران کو فیصلہ پڑھ کے سنایا, تو مجھے 2 باتوں پہ بڑی حیرت ہوئی. نمبر 1 کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کرپشن کا الزام ثابت ہونے پہ 14 سال سزا اور 14 سال کے ساتھ 10 سال جرمانہ, اور ان کی اہلیہ بشرا عمران کو 7 سال سزا اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا دی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک فلاحی ادارہ, ایک ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹ جہاں پر طلبہ مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں, جو گوسٹ پروجیکٹ نہیں ہے. القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ایک حقیقت ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کو آج حکومت نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی اپنے ایجنڈا پہ آج ایک فلاحی ادارے کو بند کر دیا ہے. یہ بہت افسوسناک بات ہے, اور میں بہت پر امید ہوں کہ یہ ادارہ بند نہیں ہوگا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہم دروازہ ودن 72 آورز کھٹکھٹائیں گے اور منڈے ٹیوزڈے کو ہی سماعت مانگیں گے کہ یہ القادر یونیورسٹی, جو کہ ایک ایجوکیشنل یونیورسٹی ہے جہاں پر طلبہ پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس سے پہلے میڈیا پر القادر یونیورسٹی کے اوپر صرف 1 دفعہ گفتگو کی, مگر آج میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوئی کہ کیس کو کنکلوڈ ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو گیا, آپ سب لوگ جانتے ہیں. 1 ماہ کنکلوڈ ہونے کے بعد جج صاحب کو کیس کنکلوڈ کرنے کی تو بہت جلدی تھی, ہمیں کوئی تاریخ نہیں ملتی تھی. ہم نے شام دیر تک بھی کام کیا تاکہ یہ کیس کنکلوڈ ہو, مگر اس کے بعد جج صاحب نے 1 تاریخ, 2 تاریخ, 3 تاریخیں ایسی گزری جس پر فیصلہ نہیں سنایا. ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, میٹرک میں بھی, ایف اے میں بھی, بی اے میں بھی, کہ جب کبھی کوئی ایگزامینیشن پیپر لیک ہو جاتا ہے یا اس کی اطلاع یا انفارمیشن پہلے ہی پھیل جاتی ہے تو وہ ایگزام کینسل ہو جاتا ہے, وہ ایگزام پوسٹ پون ہو جاتا ہے. مجھے اس بات پہ بڑی تشویش ہے کہ یہ فیصلہ پچھلے فیصلوں سے زیادہ جو ہے وہ انفیئر ڈیسیژن ہے, جس کا علم وکلا کو نہیں تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا, کب آئے گا. عمران خان صاحب اور بشرا عمران کو اس کا علم نہیں تھا. اس کا علم اگر تھا تو میڈیا والوں یا کچھ اینکرز کو بڑی ایکوریسی سے ان کو یہ ججمنٹ کب آئے گی اور کتنی سزا آئے گی, اس کا علم ان کو پہلے ہی تھا. تو یہ کوئی ان کی پیشن گوئی نہیں ہے, کیونکہ 1 دفعہ پیشن گوئی ہوئی, دوسری دفعہ پیشن گوئی ہوئی, اور تیسری دفعہ آج بھی آنے سے پہلے پیشن گوئی ہوئی کہ یہ سزا کیا ہوگی. سو میری نظر میں جو کیس پہلے ہی لوگوں کو پتا ہو اور ایگزیکٹ پتا ہو, یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہوتا. یہ ججمنٹ آن دا فیس آف اٹ انسیف ججمنٹ ہے, اور یہ ججمنٹ پہلی ججمنٹوں سے زیادہ جلدی سسپینڈ بھی ہوگی اور اس میں ایکویٹل بھی ہوگا. اور ہم اپنی اپیل کا حصہ بھی بنائیں گے اس بات کو کہ اس فیصلے کا وقت سے پہلے
آخر میڈیا والوں کو کس طرح معلوم تھا؟ کیا جج صاحب ان سے کنسلٹ کر رہے تھے، ان کی معاونت حاصل کر رہے تھے؟ کیا ان سے علم حاصل کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ کیسے لکھنا ہے اور مجھے کتنا ٹائم درکار ہے؟ سو میرے لیے یہ بڑی شاکنگ بات تھی. اب میں کیس کے کچھ میرٹس کے اوپر جو ہے وہ آتا ہوں. اس پورے کے پورے کیس میں جو چیز مسنگ ہے وہ کرپشن ہے، وہ مس یوز آف پاور ہے اینڈ اتھارٹی ہے. یہاں پر جو کام ہوا وہ ہیومینیٹیرین ورک ہوا، فلاح و بہبود کا کام ہوا، ایجوکیشن سیکٹر میں کام